الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شوق اور محبت سے درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت مبارکہ کا ایک حصہ اور حضور علیہ السلام کی ایک حدیث شریف پڑھی ہے جو مسلمانوں میں باہمی اتفاق اور اتحاد کی رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید نے جس چیز کو عذاب کاؤنٹ کیا ہے اس کو فرقہ بندی کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے 7ویں پارے میں بطور تنبیہ ارشاد فرمایا کہ میرے بندو صحیح صحیح کام کرو ورنہ آسمان سے نہیں، میں تمہیں بعض کو بعض کے پیچھے لگا دوں گا۔ وَيُذِيقُ بَعْضَكُمْ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْض، تم میں سے بعض کو دوسرے بعض کی طاقت کا ذائقہ چکھائے گا۔ شدید وعید ہے، بہت سخت الفاظ ہیں یہ قرآن مجید کے۔ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، 21ویں پارے میں یہ الگ ارشاد ہے کہ جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جماعتیں بنا دیا۔ اسی طرح اور بہت زیادہ اس کی مذمت اور حوصلہ شکنی کی گئی ہے، اور اس کے مقابلے میں حضور علیہ السلام کی حدیث ید اللہ علی الجماعہ، مسلمان اگر ایک جماعت کی صورت میں ہوں گے تو اللہ کا ہاتھ ہوگا ان پر۔ اللہ کے ہاتھ کا مطلب اللہ کی رحمت کا سایہ ہوگا ان پر۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھو۔ اللہ کی رسی، اللہ کے احکامات، قرآن و سنت سارے کا سارا۔ انما المؤمنون اخوہ، روح زمین پر جتنے مومن ہیں سب بھائی ہیں، اور بھائی بھائی کو کچھ بھی ہو جائے نہیں چھوڑتا۔ جب تک شعور باقی رہے، ہمدردی باقی رہے، کوئی سگا بھائی دوسرے بھائی کو نہیں چھوڑتا۔ ہاں ایک وقت ایسا آتا ہے بھائیوں میں دوری کا کہ پھر بھائی بھائی کا خیال نہیں کرتا، جیسا کہ آج امت مسلمہ نے غزہ والوں کو بالکل چھوڑا ہوا ہے۔ ایک ٹائم آ جاتا ہے کسی کی خوش بختی ہوتی ہے، کسی کی بدبختی ہوتی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے لا یظلمہ ولا یسلمہ، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ باہمی تعلق میں، رحمت میں، بھائی چارگی میں ایسے ہیں جیسے ایک جسم کے کسی ایک حصے میں درد ہو، پورا جسم بے خوابی کا شکار ہوتا ہے، بے چین رہتا ہے، درد رہتا ہے۔ اور مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس کو ظالم کے سامنے اکیلا چھوڑتا ہے،
جی ہاں، یہ بھی حدیث کے الفاظ، لا یظلمہ، خود بھی ظلم نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اور اس کو کسی کے سامنے، کسی ظالم کے سامنے سرنڈر بھی نہیں کرتا کہ یہ الگ ہے، ذرا اس کا آپ حال کر دیں، ہم الگ ہیں۔ مسلمان کی شان سے بعید ہے۔ علامہ اقبال مرحوم اپنی کوشش کر کے جا چکے، اور ان کا یہ شعر ہر خاص و عام کو یاد رہتا ہے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی، نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، نیل کا ساحل یعنی مصر، دریائے نیل، نیل کے ساحل کے سے لے کر تا بخاک کاشغر، تا بخاک فارسی ہے، یعنی کاشغر جو علاقہ ہے چین کا، اس کی مٹی تک جتنے مسلمان ہیں سب کے سب ایک ہونے چاہیے حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے حرم مکی اور حرم مدنی تو آ گئے مسلمانوں کے پاس، اب حرم قدسی کا کیا ہوگا؟ نہ ہمیں کبھی اس کی طرف جانے کا شوق، نہ کبھی ہمیں اس میں اذان سننے کا شوق، نہ کبھی ہمیں اس میں نماز پڑھنے کا شوق، نہ کبھی ہم نے دلایا، نہ آپ کو کبھی پیدا ہوا۔ ہمارا اپنا قصور ہے کہ ہم نے بیت المقدس کی عظمت آپ کو بتائی نہیں۔ دیکھیں، جو بیت المقدس ہے وہ حضور علیہ السلام کی معراج کی رات کا اسٹیشن ہے، محبت المعراج کہتے ہیں اس کو، یعنی وہ ایریا جہاں معراج کی رات کو حضور علیہ السلام نے اسٹے کیا۔ اچھا، وہ نارمل ریفریشمنٹ کا اسٹے نہیں تھا، بلکہ ختم نبوت، اگلے اور پچھلوں کی ختم نبوت کا، انبیاء کی تصدیق کا ایک عظیم مظہر تھا کہ تمام انبیاء کرام وہاں اس آن واحد میں اللہ نے جمع کیے، سب کے سب صفوں میں بیٹھے رہے اور سید الکونین کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب حضور علیہ السلام آخر میں تشریف لائے تو پھر آ کے انہوں نے امامت کی، اور سارے انبیاء نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی، گویا کہ اعلان کیا کہ آپ سید المرسلین ہیں اور ہم آپ کے مقتدی ہیں۔ اب یہ سب کچھ کہاں ہوا؟ بیت المقدس میں، وہ بیت المقدس جو آج یہودیوں کے نرغے میں ہے، جو آج صلاح الدین کو پکار رہا ہے، جو آج آواز دے رہا ہے کہ طارق بن زیاد آ جائے، صلاح الدین آ جائے، کوئی مرد کلندر آ جائے۔ بیت المقدس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی بڑی ثابت اور واضح ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حرم شریف میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے برابر، حرم مکی، اور میری مسجد میں ایک نماز ادا کرنا، یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز ادا کرنا 50,000 نمازوں کے برابر۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ بیت المقدس میں نماز ادا کرنا تقریباً 50,000 نمازوں کا ثواب، ایک دوسری روایت میں 25,000، پھر ایک الگ میں 27,000۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ 3 مساجد کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک احادیث موجود ہیں جو دنیا کی کسی اور مسجد کے بارے میں نہیں ہے۔ مسجد قباء کے بارے میں ہے کہ جو ہفتے کے روز مدینہ منورہ سے پیدل یا سوار ہو کر ہفتے والے دن اس میں 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھے گا، اس کو اللہ رب العزت مقبول عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ الگ الگ کیٹیگریز ہیں، لیکن بیت المقدس کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے واضح فرمان ہیں۔ اب مسلمانوں کا اتفاق اور اتحاد اتنا ناپید ہوتا جا رہا ہے، اتنا ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ اللہ کریم ہی اپنی قدرت کو کوئی کرشمہ دکھا دے، معلوم نہیں ہمیں کیا ہو جاتا ہے کہ ہم پہلے تو اپنی کسی سیاسی وابستگی سے باہر نہیں آ سکتے، ہمت کر کے سیاسی وابستگی کا توق اتار دیں تو مذہبی وابستگی آڑے آ جاتی، اس سے نکل جائیں تو صوبے اور زبان کی وابستگی آ جاتی۔ اتنی بیڑیاں ہیں، اتنی زنجیریں ہیں
کہ زنجیریں کھولتے اور توڑتے تھک جاتے ہیں، بولتے ہیں بھائی جس زندگی میں ہے وہی صحیح ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان ایسے نہیں حاصل ہوا تھا، رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر کم و بیش 6 لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں، کتنی آسان کام ہے، تھوڑی سی ہمت کی مسلمانوں نے تو اللہ کریم نے یہ مبارک خطہ ارض نصیب فرمائے۔ اب اس میں دوبارہ ہم عجیب خلفشار کا شکار ہیں۔ قرآن و سنت ہمیں ایک طرف آنے کی دعوت دیتا ہے اور ہم عملی طور پر اس کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ ہم نماز جمعہ کے موقع پر، نماز عیدین کے موقع پر، دیگر نمازوں کے موقع پر ہم تمام رنگ و نسل کے لوگ ایک صف میں آ کر کھڑے ہوتے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ اچھا، مسجد سے باہر نکلتے ہی ہمیں معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے، حالانکہ ہم میں سے ہر بندہ باہر معاشرے کا حصہ ہے، باہر کوئی ایلین تو نہیں ہے، کوئی خلائی مخلوق تو باہر نہیں ہے، ہم لوگ ہی باہر کی زندگی کا حصہ ہیں۔ کیا ہو جاتا ہے ہمیں؟ میں آپ کو 3 مثالیں دیتا ہوں۔ اتفاق اور اتحاد قائم کرنا گڈا گڈگی کا کھیل بھی نہیں ہے، دل پر آرے پھیرنے پڑتے ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے، چھوٹے مسائل کی قربانی دینی پڑتی ہے، تب ایک بڑی کاز قائم ہوتی ہے، اور دل بڑا کرنا پڑتا ہے۔ وحی کے ذریعے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب اچھی طرح معلوم ہوا کہ یہ جو عبداللہ ابن ابی نام کا بندہ ہے یہ منافقین کا سردار ہے۔ اب پتہ چل گیا، پتہ چلنے کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ وہی معاملہ کر رہے ہیں جو عام مسلمانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ ایک غزوے سے واپسی پر اس نے کہا کہ ہم مدینہ منورہ میں جا کر جو ہمارے درمیان معاذ اللہ جو ذلیل، نیچ اور کم ظرف لوگ ہیں ہم ان کو مدینہ سے نکالیں گے۔ اب آپ کو کیا مطلب، اس بات کا کیا اشارہ ہے؟ اس بات کا اشارہ ہے کہ جو مہاجرین مدینہ منورہ میں آئے ہیں ہم ان سب کو نکالیں گے اور ان کے سردار کو بھی نکالیں گے۔ اس کی تردید میں اللہ پاک نے پوری سورہ منافقین نازل فرما دی، پارہ نمبر 28، 2 رکوع ہیں اور جتنی بھی آیات ہیں ہر آیت نون پر ختم ہوتی۔ اذا جاءک المنافقون، اب ان کے بیٹے کو معلوم ہوا کہ میرے والد جو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اتنے آگے چلے گئے، انہوں نے حضور علیہ السلام سے علیحدہ میں اجازت مانگی، حضور اچھا بیٹے کا نام بھی عبداللہ اور خالص صحابی، والد کا نام بھی عبداللہ، خالص منافق، دونوں مدینہ منورہ میں ایک گھر میں۔ میں نے بات یہ عرض کی کہ یہ اتفاق اور اتحاد قائم کرنا کوئی گڈا گڈی کا کھیل بھی نہیں ہے، بڑی اس میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ اب انہوں نے حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، حضور مجھے پتہ ہے میرے والد صاحب آپ کو تکلیف دیتے ہیں، آپ کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہوتی، آپ اجازت دیں میں اپنے والد کا کام تمام کر دوں۔ اب بتائیے اس کو آج کی ذرا اس پر روشن کریں، آپ کا کوئی اگر ہارڈ ٹارگٹ ہو، سخت ہارڈ ٹارگٹ ہو جس کو مشکل ہو اس کو کرنا، اور اس طرح وہ سافٹ طریقے سے اگر وہ نشانہ بننے آئے تو ہم اس کو بولیں گے بھائی یہ کام جلدی کر، یہ کام تو ہی کر سکتے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانی، سیاسی، سماجی اور جو حضور علیہ السلام کی لیڈرشپ کی انتہا تھی، حضور علیہ السلام نے منع فرمانا، ہرگز نہیں میرے صحابی ہرگز ایسا نہ کرنا۔ اقوام عالم کہیں گی کہ محمد اپنے صحابہ کو قتل کرواتا ہے، لوگوں کو تو یہ ڈکلیئر ہے کہ یہ عبداللہ منا مسلمان ہے، یہ میرا دشمن ڈکلیئر تھوڑی ہے، یہ تو مسلمان نما منافق ہے، لہٰذا جب تک اس کے اوپر مسلمانی کا لیبل ہے اس کو کچھ نہ کہنا۔ پھر ان کی نماز جنازہ کا جو معاملہ پیش آیا، حضور علیہ السلام کو یہ حرص لگی رہی کہ کسی طرح میری وجہ سے یہ جہنم سے بچ جائے، حضور علیہ السلام نے نماز جنازہ ادا کی،
حضور علیہ السلام نے اپنا جبہ دیا، پھر ایک روایت میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے قبر میں داخل کیا. یعنی اللہ رب العزت اگر میری کسی ادا کی وجہ سے میرے اس امتی کو بچا دیں تو یہ جہنم سے بچ جائے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنازہ پڑھاتے وقت بالکل سامنے آ گئے، حضور واللہ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ آپ اس منافق کی نماز جنازہ پڑھائیں گے. حضور نے کہا اے عمر، اللہ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کے لیے استغفار یعنی نماز جنازہ پڑھو یا نہ پڑھو، میں ان کی بخشش نہیں کروں گا. تو اللہ نے مجھے دو کاموں میں اختیار دیا ہے، استغفار کرو یا نہ کرو، تو میں کروں گا. یہ ہے اتفاق اور اتحاد کی طرف لے جانے والا کڑوا راستہ. مشکل ہے تھوڑا، لیکن اگر کوئی کر گزرے گا تو اللہ رب العزت اس کو سرخرو فرمائیں گے. دوسری مثال، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے جب واپس باقی بچ گئے اور اللہ پاک کی طرف سے پکڑ آ گئی اور پکڑ شدید ہو گئی، یہاں تک کہ مسجد نبوی میں داخلے پر پابندی لگ گئی، اہلیہ سے دور ہو گئے. حضور علیہ السلام نے تمام مسلمانوں سے منع کیا کہ کعب بن مالک سے کوئی بات نہیں کرے گا. اب یہ بات روم میں مشہور ہوئی کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سپاہی ہے جو کسی غزوہ میں حضور سے پیچھے نہیں رہا، غزوہ تبوک میں پیچھے رہا، جس کی وجہ سے اس پہ ناراضگی ہے. تو روم والوں نے خط لکھا کہ اے کعب، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے لیڈر، تمہارے قائد نے تمہیں رسوا کر دیا ہے، آپ جیسوں کی ہمارے ہاں بڑی جگہ ہے، تشریف لائیں ہمارے پاس. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے دنوں کی مشقت تکلیف الگ اپنی جگہ، لیکن یہ غیروں کا میرے بارے میں لالچ کرنا، اس پر مجھے اتنی تکلیف ہو گئی کہ کاش میں اس دن سے پہلے مر جاتا. لیکن میں نے وہ آفر ایکسیپٹ نہیں کی. حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قسطنطنیہ جو آج کل کا ترکی ہے، یہاں کے عیسائیوں نے دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں اختلافات ہیں، لہٰذا ایران کے اوپر کے جو صوبے ہیں ان پر ہم قبضہ کر لیتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو انہوں نے ایک خط لکھا عیسائیوں کو اور ایک خط لکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عیسائیوں کو لکھا کہ اگر تم حضرت علی کی زیر سلطنت جگہ کی ایک بالش لینے آؤ گے تو سب سے پہلے وہاں معاویہ کو کھڑا پاؤ گے. ذرا سوچ سمجھ کر آنا، میں جاگ رہا ہوں. اور عزت حضرت علی کو لکھا کہ ہمارے لاکھ اختلاف اپنی جگہ پر، لیکن اسلام کی تعلیمات یہ ہیں کہ جب کفر ہمارے مقابلے میں آئے تو ہم دو قالب ایک جان ہوں گے. میرے معزز سامعین کرام، اتفاق اور اتحاد مسلمانوں کے درمیان اس وقت اس کی کتنی اہمیت ہے. اگر میں اس پر تقریر کرتا جاؤں تو میرے الفاظ ضائع ہوں گے. غزہ روزانہ صبح شام پکار کر کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے. یو این کی چھتری اس میں چھید ہو چکے ہیں، یو این کی چھتری مسلمانوں کے قابل نہیں ہے. اگرچہ یہ بات سب کو سمجھ آ گئی ہے، لیکن چونکہ آئی ایم ایف کا کشکول پاؤں میں پڑا ہوا ہے اور ورلڈ بینک کی زنجیریں گلے میں ڈلی ہوئی ہیں، لہٰذا کوئی بول نہیں سکے گا. لیکن اتنی بات طے ہے کہ سب کو معلوم ہو گیا ہے کہ یو این کی تشکیل دنیا میں 4-5 بدماشوں کی بدماشی قائم کرنے کے لیے ہے اور بس. باقی کوئی مسلمان اگر یو این کی قراردادوں کے خلاف جائے گا تو اس کو تہ و تیغ کر دیا جائے گا. لیکن اگر یہ 5 سرٹیفائیڈ بدماش جو کرنا چاہیں ان کو اجازت ہے جو کرنا چاہیں. اللہ رب العزت ان کو اپنے ٹیرف میں ہلاک کرے گا انشاءاللہ. یہ بڑبولیاں ویسی نہیں ہیں، یہ غزہ کے مظلوموں کی آہیں ہیں جو اپنے کیے دھرے پر خود انشاءاللہ گریں گے. باقی بچ جاتی ہے او آئی سی، یتیم او آئی سی، اس کو کوئی اجلاس بلائے نہ بلائے وہ برابر ہوا ہے. یہاں امت مسلمہ نے، اللہ کریم نے آپ کو ایک آزاد سرکردہ علماء کی جماعت دی ہے. تمام مکاتب فکر سے بالا تر ہو کر سب کے سب اسلام آباد میں جمع ہو کر اپنا فریضہ پورا کیا. جیسے کہ جج فیصلہ کے دیتا ہے کہ فلاں 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 کی یہ فیصلہ ہے، آگے نافذ کرنے والے اور لوگ ہوتے ہیں. علماء کرام نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کر یہ فیصلہ کیا ہے. پوری امت مسلمہ کو پیغام دیا، صرف پاکستانیوں کو پیغام نہیں دیا، سب کو پیغام دیا ہے
کہ جہاد ایک مقدس فریضہ ہے جو اس وقت حکومتوں پر فرض ہے. اب دیکھا جائے گا کون سی حکومت میں کتنی غیرت ہے. ہم میں سے ہر شخص صبح سویرے امام مہدی کی پوسٹیں فارورڈ کرتا ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان آئیں گے تو ایسا مقابلہ ہوگا، تو یہ جہاد ہوگا، تو یہ ہوگا، تو وہ ہوگا. امام مہدی کے جہاد کے فتوے میں بھی لوگ ایسے ہی کیڑے نکالیں گے جیسے آج پاکستانیوں کو زنگ لگا ہوا ہے. وہ ساری کی ساری محنت ایک جگہ، وہ کسی کیڑا نکالنے والی کی نظر وہ BMW گاڑی پر پڑ گئی ہے، یعنی پورا ہاتھی نکل گیا، دم پھنس گئی. کیا ہو گیا بھائی؟ یاد رکھیں جو آج لبیک کہیں گے ان کی نسلیں آگے امام مہدی کی آواز پر لبیک کہیں گی. جو آج نکتہ چینیاں کریں گے ان کی آنے والی نسلیں بھی اس نعمت سے محروم رہیں گی. یہ اسٹیٹمنٹ قائم کرنا آپ کا کیا خیال ہے؟ آسان کام ہے کہ جا کر اسلام آباد میں جمع ہو کر کہنا کہ لوگوں مسلمان حکومتوں پر جہاد فرض ہے؟ یہ کوئی آسان کام ہے؟ مراکش سے لے کر ملیشیا تک کسی نے کیا؟ یہ جنون، یہ جذبہ، یہ شوق شہادت یہ اللہ پاک نے پاکستانیوں کو دے رکھا ہے. اس کی قدردانی کریں، اس کو زندہ رکھیں، اس کو حق جانیں. اللہ پاک موقع دے یا نہ دے، دل سے اس کو حق جانیں. اور یہ یاد رکھیں جو ایمان اس وقت پس و پیش ہے، ڈگمگا رہا ہے، تو اگر امام مہدی تک آپ کو زندگی مل گئی تو اس وقت بھی یہی حالت ہوگی. وہ ایمان جو صبح اے سی والے کمرے سے آپ کو فجر کی نماز کے لیے نہیں لا سکتا، وہ ایمان جو شادی بیاہ میں گانے بجانے والوں کو آپ کو منع کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا، وہ ایمان جہاد میں کام آئے گا. یہ آپ کی خام خیالی ہے. مولانا حالی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا قوم جب اتفاق کھو بیٹھتی ہے گویا اپنی پونجی گنوا بیٹھتی ہے. قوم جب اتفاق کھو بیٹھتی ہے گویا کہ اپنی پونجی گنوا بیٹھتی ہے. اللہ کریم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، یکجہتی اور دل ملنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلے دل ملیں گے پھر انشاءاللہ جسم اور زبانیں یہ شیر و شکر ہو جائیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سنتیں ادا کیجیے.